نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبوت کے جس سلسلے کی ابتدا اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی تھی، اس کی تکمیل اور انتہا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی بنایا اور آخری بھی بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو، آپ کی سچائی کو انسانیت پر واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی قسم کے دلائل عطا فرمائے، جن سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی صداقت اور سچائی ثابت ہوتی ہے۔ ان دلائل میں سے دو دلیلوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 6 پارہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 174 میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان اور دلیل آ چکی ہے، اور اللہ پاک نے تمہیں ایک روشن اور واضح کتاب عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی دلیل جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کا مبارک وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے میں مبعوث فرمایا وہ اہل مکہ، قریش اور عرب کا علاقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اسی قوم میں گزرا، آپ کا لڑکپن اسی قوم میں گزرا، آپ کی جوانی اسی قوم میں گزری، آپ کی خوشی اور غمی اسی قوم میں تھی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 40 برس ہوئی، اللہ پاک نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ آپ نے اہل مکہ کو جمع فرمایا، اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت دینے سے پہلے اپنی زندگی کو ان کے سامنے پیش فرمایا۔ لبثت فیکم عمرا من قبل، مکہ والو، میری زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزرے، اس میں تم نے میرا بچپن دیکھا، میرا لڑکپن دیکھا، میری جوانی دیکھی، میری تجارت دیکھی، میرے معاملات دیکھے، لین دین دیکھے۔ 40 سال کا عرصہ میں نے تم میں گزارا، یہ بتاؤ تم نے مجھے کیسے پایا؟ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی گواہی دی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کو تسلیم کیا۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر تمہیں میری ذات پر اعتماد، میری بات پر اعتماد ہے تو سنو، اللہ نے مجھے محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنا دیا، میری بات مان لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے۔ ان 13 سالوں میں اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وہ ظلم کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھانا، عبادت کرتے وقت آپ کو ایذا اور تکلیف دینا،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ساحر، کاہن، شاعر اور مجنون ہونے کے الزامات لگانا۔ 13 سال یہاں سے گزارنے کے بعد اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا اور آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ 63 برس کی زندگی دنیا کے حساب سے بنتی ہے۔ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں، اور ہجرت مدینہ کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں۔ ان 63 برسوں میں آپ کے مخالفین میں اہل مکہ بھی تھے، آپ کے مخالفین میں یہود مدینہ بھی تھے، اور آپ کے مخالفین میں نصارہ نجران بھی تھے۔ ان 63 برسوں میں آپ کے ان 3 مخالفین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقابلہ بھی کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر الزامات بھی لگے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت بھی کی ہے، لیکن ان 63 برسوں میں آپ کے کسی مخالف کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی دشمن کو یہ ہمت اور جرت نہیں ہو سکی کہ حضور کی زندگی اور کردار پر انگلی اٹھا سکے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ایسی بات کہہ سکے جو اللہ کی معصیت اور نافرمانی شمار ہوتی ہو۔ انہوں نے آپ پر الزام لگائے، لیکن نبوت کے کردار پر، اللہ کے نبی کی مبارک سیرت پر، نبوت کی زندگی پر ان کو سوال اور اشکال کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص تعصب، ضد اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے گا، وہ بے ساختہ آپ کی نبوت اور رسالت کو ماننے پر مجبور ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ زندگی اس بات کی دلیل ہے، آپ بشر ہیں لیکن عام بشر نہیں، بلکہ اللہ کے منتخب، اللہ کی طرف سے مبعوث اور اللہ کی طرف سے منصوص ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی اللہ کی حفاظت کی چادر میں تھی۔ نبوت نے 63 برس میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں فرمایا جو اللہ کی نافرمانی، معصیت اور گناہ کہلائے۔ اللہ نے آپ کو اپنی حفاظت کی چادر میں لیا۔ آپ نے 63 برس میں وہ دیکھا جو اللہ چاہتے تھے، آپ نے وہ سنا جو اللہ چاہتے تھے، آپ نے وہ بولا جو اللہ چاہتے تھے، آپ نے وہ سوچا جو اللہ چاہتے تھے۔ نبوت کے جسم پر اللہ کی حفاظت کا پہرا تھا۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو میرے نبی کا وجود میرے نبی کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ تو حضور کی نبوت کی پہلی دلیل آپ کا وجود اطہر، آپ کی مبارک زندگی ہے۔ نبوت کی صداقت کی دوسری دلیل فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، میں نے اپنے پیغمبر کو قرآن کریم دیا، میں نے اپنے نبی پر اپنا کلام نازل فرمایا، اپنی آخری کتاب اپنے نبی کو دی۔ قرآن کریم یہ نبی کی نبوت کی دلیل، پیغمبر کی سچائی اور صداقت کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اہل مکہ کو اللہ کی ربوبیت، توحید، اپنی نبوت اور ختم نبوت کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے پوچھا، آپ اگر اللہ کے نبی ہیں اس نبوت پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی ہونے پر دلیل اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی، اللہ نے مجھے اپنی کتاب عطا فرمائی۔ اہل مکہ نے کہا، ان ھذا الا قول البشر، اے محمد یہ کلام اللہ کا نہیں، یہ کلام بشر اور انسان کا ہے، بنایا خود ہے، نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اہل مکہ کو، پیغمبر کے دشمنوں کو 4 چیلنج فرمائے کہ اگر یہ قرآن میرا کلام نہیں، میرے نبی کا کلام ہے، پھر تم بھی انسان ہو، تمہیں اپنی فصاحت پر ناز ہے، اپنی بلاغت پر ناز ہے، تمہیں اپنی زبان پر اور قوت گویائی پر ناز ہے۔ یوں کرو، اگر میرے پیغمبر نے قرآن بنایا
تم بھی اس جیسا قرآن بنا کر لے آؤ، اس جیسا قرآن تم بھی بنا کر لے آؤ۔ اگر مکمل قرآن تم نہیں بنا سکتے، اللہ نے چیلنج میں نرمی فرمائی، میں پھر اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ اگر 10 بھی نہیں بنا سکتے، مزید نرمی، اس قرآن کریم جیسی 1 صورت بنا کر لے آؤ۔ اگر 1 بھی نہیں بنا سکتے، فلیاتوا بحدیث مثلہ، پھر قرآن کریم کی 1 آیت جیسی کوئی آیت بنا کر لے آؤ۔ اگر تم نے قرآن جیسا قرآن بنا لیا، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کلام بشر اور انسان کا، اور اگر 1000 کوشش کے باوجود بھی تم قرآن کریم جیسا قرآن نہ بنا سکو، 10 صورتوں جیسی صورتیں نہ بنا سکو، 1 صورت جیسی 1 صورت نہ بنا سکو، 1 آیت جیسی بھی آیت نہ لا سکو، پھر تمہیں ماننا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بشر اور انسان کا کلام نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا کہ میرا چیلنج ہے، تم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تمہارے بس میں نہیں ہے، پھر اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ یہی وجہ ہے آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، اسلامی سال کے اعتبار سے آج 1443 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے تقریباً 1450 سال گزر گئے۔ ان 1450 سالہ تاریخ میں کسی کافر کو، دین دشمن کو یہ ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ قرآن کریم کی 1 آیت جیسی آیت بھی بنا سکے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل قرآن کریم کو بنایا۔ پھر اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی، اگر تم نے میرے نبی کی اس نبوت کی دلیل قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق صحیح جوڑا، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دیں گے، اللہ قبر میں بھی عزت دیں گے، اللہ آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ اور اگر تم نے نبوت کی صداقت کی دلیل قرآن کریم کے ساتھ تعلق نہ جوڑا، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق درست نہ رکھا، دنیا میں بھی ذلت تمہارا مقدر، قبر میں بھی ذلت تمہارا مقدر، آخرت میں بھی ذلت تمہارا مقدر بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں دنیا، قبر اور آخرت کے بارے میں بشارتیں ارشاد فرمائی، جو اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنی زبانوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے ہر وقت منور رکھتے ہیں، اپنے سینوں کو اللہ کے قرآن کا مرکز بناتے ہیں، اپنے دل اور دماغ میں اللہ کے قرآن کو محفوظ فرماتے ہیں۔ فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کا معزز ترین طبقہ، میری امت کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا قرآن موجود ہے، جو حفاظ قرآن ہیں، جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کے قرآن کو محفوظ فرمایا۔ اشراف امتی، وہ میری امت کے VIP لوگ، میری امت کے معزز ترین لوگ ہیں۔ اور اگر بات قبر کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جو بندہ دنیا میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے ساتھ وفا کرتا ہے، یہ قرآن کریم اس بندے کو قبر کے عذاب سے بچانے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اور اگر بات آخرت کی کریں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں بھی خوشخبری فرمائی جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا، اور اس بندے کو بھی خوشخبری سنائی جو قرآن کریم پڑھنے والوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، قرآن کریم پڑھنے والوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، قرآن کریم پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ کبھی آپ نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ حافظ قرآن کو جنت کا دروازہ کھول کر جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے، اور فرمائیں گے کہ آج قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، جس جگہ پر تیرا قرآن کریم مکمل ہوگا اللہ اسی جگہ پر تجھے جنت میں مکان اور محل عطا فرمائیں گے۔ کبھی آپ نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا رمضان المبارک کا روزہ اور اللہ کا کلام قرآن کریم ان لوگوں کے ساتھ وفا کرتے ہوئے سفارش کریں گے
جنہوں نے رمضان کے روزے کا ادب کیا اور قرآن کریم کا ادب کیا، یہ قیامت کے دن اس مسلمان اور مومن کے حق میں سفارش کریں گے۔ کبھی آپ نے ارشاد فرمایا لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار لما احترق۔ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ شرح مشکل الآثار میں اس حدیث کا ایک مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے لو جعل القرآن فی اہاب، جس بندے نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، سینے کے چمڑے میں محفوظ کر لیا، ثم القی فی النار، پھر قیامت کے دن کسی گناہ کی وجہ سے اسے جہنم میں جانا پڑا، لما احترق، جہنم کی آگ اس حافظ قرآن کے سینے کے بال کو بھی نہیں جلا سکے گی، اللہ اس کے سینے کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور کبھی آپ نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن فحفظہ واستظہرہ واحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ، جس بندے نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، پھر قرآن کریم کے مطابق عمل کیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ حافظ قرآن کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ حافظ قرآن پوچھے گا باری تعالیٰ اکیلا جنت میں جاؤں، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے احباب وہ کدھر ہیں؟ اللہ اسے میدان محشر میں کھڑا کریں گے، وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارِ، اور اس کے سامنے لوگوں کی ایک لائن لگائی جائے گی، پوچھا جائے گا انہیں جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ میرے چاچو، یہ میرے ماموں، یہ میرے خالو، یہ میری پھوپھو، یہ میرا دوست، یہ میرا رشتہ دار، اللہ پاک فرمائیں گے یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ نے ان کے لیے جہنم کو واجب کر دیا، فرشتے اور ملائکہ انتظار میں پیشانی کے بالوں سے پکڑیں، گھسیٹ کر انہیں جہنم میں ڈالیں۔ حافظ قرآن کو اللہ یہ عزت اور اعزاز دیں گے، اللہ فرمائیں گے ان میں سے 10 بندوں کی سفارش کرنا تیرا کام، سفارش کو قبول کرنا مجھ خدا کا کام، ان میں سے جس پر آج تو ہاتھ رکھتا جائے گا میں خدا اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرتا جاؤں گا۔ یہ اللہ قیامت کے دن حفاظ کو اعزاز عطا فرمائیں گے۔ تو قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت کی صداقت اور سچائی کی دلیل ہے۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہوگی میں اور آپ نبی کی نبوت کی اس دلیل کے محافظ بن جائیں، میری اور آپ کی سعادت ہوگی میں اور آپ نبی کی نبوت کی اس صداقت کی دلیل کو اپنے سینوں میں بسانے والے بن جائیں۔ اس لیے ہمیں اس موقع پر کوشش بھی کرنی چاہیے، ارادہ بھی کرنا چاہیے کہ اے اللہ آج کے بعد ہماری زندگی قرآن کریم کے ساتھ وفا والی، ہمارا جینا اور مرنا تیرے کلام کے ساتھ ہوگا۔ آپ صحت دیں گے ہم قرآن پر لگائیں گے، آپ جوانی دیں گے ہم قرآن پر لگائیں گے، آپ بڑھاپا دیں گے ہم قرآن پر لگائیں گے، آپ مال دیں گے ہم قرآن پر لگائیں گے، اگر آپ اولاد دیں گے ہم قرآن پر لگائیں گے۔ اگر میرا اور آپ کا مال، میری اور آپ کی جان، میری اور آپ کی اولاد حفاظت قرآن پر لگ گئی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں، پیغمبر کی نبوت اور ختم نبوت میری اور آپ کی محتاج نہیں، قرآن کریم کی حفاظت میں اللہ میرے اور آپ کے محتاج نہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اگر دنیا جہان کے سارے انسان اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم قرآن کریم نہیں پڑھیں گے، اس بات پر متفق ہو جائیں ہم اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھیں گے، اس بات پر متفق ہو جائیں ہم اپنا مال قرآن والوں پہ نہیں لگائیں گے، اللہ کی قسم جب تک یہ کائنات رہے گی یہ قرآن پھر بھی باقی رہے گا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لگایا۔ جب تک خدا کی ربوبیت رہے گی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور ختم نبوت رہے گی، اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام اس دنیا میں محفوظ اور موجود رہے گا۔ میری اور آپ کی سعادت اور خوش قسمتی ہوگی کہ میں اور آپ اس قرآن کریم کے محافظ بن جائیں۔ اس پر ارادہ بھی کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اللہ صحت ایسی دیں جو قرآن کریم کی حفاظت پہ لگے، اللہ پاک مال ایسا دیں جو قرآن کریم کی حفاظت پہ لگ جائے،
اللہ پاک اولاد ایسی دیں جو قرآن کریم کی حفاظت پہ لگ جائے۔ اگر ہمارا یہ سب کچھ قرآن کریم کی حفاظت پہ لگ گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کے مطابق اس دنیا میں بھی اللہ عزتوں سے نوازیں گے، قبر کے اندر بھی اللہ عزتوں سے نوازیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک ہم سب کو عزتوں سے نوازیں گے۔ باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے مالوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا محافظ بنا دیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہماری اولادوں اور ہمارے مالوں کو قرآن کریم کی حفاظت کے ذریعے کے طور پر قبول فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔